السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ سعودی عربیہ میں ویسٹرن ماڈرنزم کے چکر کے اندر اس ملک کی روایات اور اخلاقیات کو مغربی طرز پر بدل کر کیسے اسلامی تعلیمات کا مذاق بنا دیا گیا، اس بات سے تو ہم سبھی لوگ واقف ہیں، کیونکہ ہر روز اس مقدس سرزمین پر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ مغرب کی طرح اس ملک کی عوام کو بھی سرعام فحاشی، بے حیائی اور اسلامی تعلیمات کے خلاف جا کر ہر اس چیز کو پروموٹ کیا جائے گا جو کہ دین اسلام کے اندر سختی سے منع ہے۔ سعودی اپنی ویژن 2030 کے مطابق آئل پر اپنی ڈیپینڈنسی کو محدود کر کے اس کے بجائے اس کو ویسٹرن ٹورزم پر شفٹ کرنے پر زور دے رہا ہے کہ دنیا بھر سے مغرب کے کلچر کے لوگ جہاں پر آ کر اپنائیت محسوس کریں، انہیں یہاں پر وہ سب دستیاب ہو جو کہ ان کے اپنے ملک کے اندر دستیاب ہے، انفیکٹ اس سے بھی بڑھ کر۔ اور اسی لیے سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی مسلسل ویسٹرن سنگرز کو بلا کر میوزیکل کنسرٹ کروا رہی ہے، نائٹ کلبز، بیچز اور ایسے ایڈوانس شہر کھولے جا رہے ہیں جو کہ شرعی قانون سے مکمل طور پر آزاد ہوں گے۔ سعودی عربیہ میں ریاض شہر کے اندر حال ہی کے اندر ایک اونلی فین پون سٹار اور میوزیشین ایگی ازائلا نے کنسرٹ پرفارم کیا، اور اس کنسرٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اونلی فینس ایک ایسی فیش قسم کی ویب سائٹ ہے جہاں پر دنیا کی جسم فروش عورتیں اپنے برہنہ ویڈیوز یا پکچرز کو اپلوڈ کر کے پیسہ کماتی ہیں۔ یہی کام یہ عورت بھی کرتی ہے۔ اپنے میوزک کے ساتھ ساتھ یہ عورت اپنے فیش قسم کے ڈانس کے لیے دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، جسے خاص طور پر سعودی عربیہ کے اندر اس لباس کے اندر میوزیکل کنسرٹ کے لیے بلایا گیا۔ لا حول ولا قوت۔ یہ سب ترقی کے نام پر ہو رہا ہے۔ اپنی پرفارمنس کے دوران اس نے انتہائی شیطانی قسم کا کفریہ گانا گایا اور یہاں پر موجود تمام مسلمانوں کو یہ الفاظ دہرانے کے لیے کہے جو کہ کچھ اس طرح کے ہیں: خدا مجھے بتاؤ اگر تم مجھے سن رہے ہو، نبیوں کے ذریعے تبلیغ کا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ہمیں کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ دیوی کے سامنے سجدہ کرو، یعنی مجھے سجدہ کرو، میں تمہاری فیمیل خدا ہوں۔ یہ الفاظ اس نے 3 مرتبہ دہرائے اور یہی لیرکس 2 مرتبہ۔ یہاں کھلے عام اس مقدس سرزمین پر گانے کی صورت شیطانیت اور کفر کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور یہ لوگ اس پر ناچ رہے ہیں، اسے سن کر اور اسے بول کر انجوائے کر رہے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پر۔ اس عورت نے انتہائی ولگر قسم کا ٹائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ پرفارمنس کے دوران اچانک سے پھٹ گیا۔ اس کا جسم دکھنے لگا تو سعودی جوانوں نے شور مچا کر اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ جس کے بعد سعودی پولیس نے یہ کنسرٹ ٹائم سے پہلے رکوا دیا۔ یہ ہمارے نبی کی تبلیغ، ان کی دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے، جنگوں کی سختیاں برداشت کرنے، اپنی اس قوم کو اس فحاشی، جہالت، بت پرستی سے نکالنے کا صلہ ہے۔ جن لوگوں کو مسلم دنیا کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، اسلام پوری دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر نافذ ہونا چاہیے تھا، آج ان کی یہ حالت ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طوفانی ہواؤں، کڑکتی بجلیوں اور شدید قدرتی آفات کا عذاب نازل کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیوں نہ کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو وارننگ آخر کیوں نہ دے؟ پر افسوس کہ لوگ ابھی بھی نہیں سدھریں گے، اسے محض اتفاق کہہ کر کچھ ٹائم کے بعد اس سب کو بھول جائیں گے۔ پوری میوزک انڈسٹری کی بیس ہی شیطانیت کی پروموشن ہے، لوگوں کو دین اور آخرت سے غافل کرنا ہے، اور جب آپ ایسے لوگوں کو اپنی سرزمین پر دعوت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک نئے فتنے کی بنیاد اپنے ملک کے اندر خود رکھ رہے ہیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ سعودیہ کی عورتوں کو ابھی وومن امپاورمنٹ کا میسج دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے کنسرٹ کو ٹائم سے پہلے روک دیا گیا، جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ عورت جس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ ناجائز بچے کی ماں ہے، آن لائن اپنی فیش تصویریں اور ویڈیوز کو بیچتی ہے، سٹیج پر اپنی پینٹ پھٹنے سے نہیں بچا پاتی، وہ خود کو دیوی یا فیمیل خدا کہہ کر اپنے سامنے مسلمانوں کو جھکنے کا کہتی ہے۔ سعودی مسلم عورتوں کو امپاورمنٹ کا یا خود مختار ہونے کا میسج دینا چاہتی ہے، اور اصل میں میسج کیا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں سے نکالنا، شریعت سے بغاوت کروانا، اسلامی فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں لبرل بنانا اور کفر کی طرف لے جانا، جو کہ ماڈرن بننے کے چکر کے اندر سعودی عورتوں کو لے جاتا جا رہا ہے۔ کل کو یہ عورتیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گی، کیسے مسلم فاتح پیدا ہوں گے، یا پھر ناچنے گانے والے اسی طرح کے شرابی لبرل، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس موقع پر علماء کرام کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے، اور یہ بھی اس جرم کے اندر اپنی خاموشی کی وجہ سے برابر کے شریک ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی شخص جس بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ لوگ اپنا احتساب خود کر لیں کہ قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیے یا پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کھڑے ہونا چاہتے ہیں جنہیں شیطان نے اپنی تبلیغ کے لیے چنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایک کے بعد ایک ایسے داخل ہو جائیں گے جیسے رات دن پر چھا جاتی ہے اور روشنی کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم 313 کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو کہ تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، اس ٹائم میں نیک اعمال کرنے کے اندر جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اپنا دین ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ کیا یہ اسی ٹائم کے فتنے نہیں کہ میوزیکل کنسرٹ کے اندر لوگ کفر بول کر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ایک ہی ٹائم کے اندر اللہ کی بھی مانیں اور شیطان کی بھی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر غافل اور بے پرواہ لوگوں سے مراد یہ لوگ نہیں تو بھلا اور کون ہے جنہیں سرعام ایک فحاشہ عورت اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہہ رہی ہے، جس کے دین کی بنیاد ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے ایسے لوگوں کو زمین میں دنسانا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسانا، ان عذابوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے گانے والوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، شراب کو سرعام پیا جائے گا۔ آج اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور بتائیں کہ کیا یہ وہی دور نہیں، کیونکہ آج عرب کے اندر بھی تو یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کس چیز سے نہیں روک سکتا؟ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ ظاہر ہے انہی فتنوں سے اور شیطان کی حکمرانی سے جو کہ اب ارض مقدس تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور حقیقت کو پہچانیں، ورنہ قیامت کے دن تو یہ آنکھیں کھلی جائیں گی، پر افسوس کے تب پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔